ہمارے معاشرے پہ تف ہے. ہمیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء بھی اس کے اندر کوتاہیاں کر رہے ہیں. یہ 4 حقوق جو موت کے بعد ماں باپ کے اللہ کے نبی نے فرمائے، آج ہمارے معاشرے کو اس کا پتہ نہیں ہے. ماں باپ مر جائے، ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیگ لے آتے ہیں، خیرات شروع ہو جاتے ہیں، قرآن خوانیہ ہوتی ہے، پھر تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، سال ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوگی. ان علماء سے آپ پوچھئے کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ آپ دیگ پکاؤ گے، خیرات کرو گے، قرآن خوانی کرو گے، قل شریف کرو گے، فاتحہ شریف کرو گے، صبح صبح تمہاری خواتین قبرستان جائے گی، 7 دن تک جو ہے قبرستان، یعنی سورج نکلنے سے پہلے وہ جائے گی، سورج غروب تک وہاں بیٹھے گی، اس لیے کہ اس وقت عذاب شروع ہوتا ہے. یہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ کس حدیث کے اندر یہ ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ کا صحیح دین چھوڑ کر اپنا بناوٹی جس دین نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے وہ دین انہوں نے اپنایا ہوا ہے. دین نہیں، انہوں نے دین بنا دیا ہے، اور جو دین ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہے. بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اس کے بعد یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیتیں تھی. اس کے بعد سورۃ عنکبوت کی آیت دیکھے، آیت نمبر 8 ہے سورہ عنکبوت. یہاں بھی اللہ رب العزت نے والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو. اگر کوئی شخص ایسا ہونا کہ وہ کہے کہ بھائی میں انسان تو ہوں، میں مسلم نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں، تو کہا انسان کے لیے بھی یہ حکم ہے. یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مومنین کو یہ حکم دیا ہے، مسلمین کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اس سے اہمیت اور زیادہ اس کی جو ہے واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے یہاں انسان کا ذکر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، تاکیدی حکم اللہ نے انسان کو دیا ہے. تو مومن اور مسلم کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے. اس کا درجہ تو انسان سے آگے بڑھ کے اب وہ مومن اور مسلم یعنی اعلیٰ انسان بن گیا ہے وہ. اور مومن مسلم ہو کے بھی اگر وہ ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا تو پھر وہ حدیث اس کے ذہن میں ہونی چاہیے جس کے اندر 3 بد دعائیں، اور ایک بد دعا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کو، ان میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ جائے تو ذلیل ہو جائے. یہ شخص تباہ اور برباد ہے. یہ شخص کہ اتنی بڑی نعمت اس کو ملی ہے، ماں باپ اس کے اپنے ہیں، اس سے اچھا انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ باوجود اس کے کہ اس کے اپنے ماں باپ، اس سے ان ماں باپ نے بلائی بھی کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو تو میں اجر بھی دوں گا، جنت میں بھی داخل کروں گا. پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. بہرحال وہ بات میں بیان کر رہا تھا، پھر میں نے چھوڑ دی بیچ میں کہ زندگی میں ہم خدمت نہیں کرتے، مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بیٹیاں بھی رو رہی ہے، بیٹے بھی رو رہے، ہائے 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 ہائے، پوری دنیا میں شور ہو رہا ہے. کیا یہ نمائش ہے کہ دیکھو کتنا یہ ماں کے بھی چڑھنے پہ اور باپ کے بھی چڑھنے پہ کتنا یہ غمزدہ ہے، پریشان ہے. یہ نہ غمزدہ ہے نہ پریشان ہے، یہ نمائش کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے. ورنہ یہ ماں باپ زندہ تھے، کیوں اس نے خدمت نہیں کی کہ موت کے بعد اب یہ رو رہا ہے، موت کے بعد یہ 40ویں کر رہا ہے، موت کے بعد اب یہ قرآن خوانیہ کر رہا ہے. یہ جھوٹا شخص ہے، فریب کار ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر یہ ماں باپ تجھے یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے یہ کہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو تو شریک ٹھہرا دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تیرے پاس دلیل بھی نہیں، اس لیے کہ لا برہان لہم، قرآن کہتا ہے شرک پہ کسی کے پاس دلیل ہے ہی نہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پوری دنیا کو چیلنج ہے، شرک پہ لاؤ دلیل تمہارے پاس، اگر ہو نہیں پیش کر سکتے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ بلا دلیل تیرے ماں باپ کا یہ تعویذ گلے میں ڈال دے، یا رسول مدد کہہ دے، یا علی مدد کہہ دے، یہ 11ویں کر لے، 12ویں کر لے، نظر کا عقیدہ ہے، جادو کا عقیدہ ہے، کوئی عقیدہ تجھے دے رہا ہے. فرمایا فلا تطعهما، ان دونوں کا کہنا پھر نہیں ماننا ہے. یعنی اتنی تاکید کے بعد
کہ ماں باپ کا حکم ماننا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اگر ماں باپ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کر، تو یہ بات ان کی نہیں ماننی ہے۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اب یہ آپ کے سامنے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، یہ آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی تھی۔ اس آیت کو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں بھی انسان کا ذکر ہے کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے ماں باپ کے ساتھ احسانہ، اچھے سلوک کا۔ اب اللہ رب العزت اس کا سبب اور علت بیان کر رہا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، دیکھیں اب تکلیف ذکر ہو رہی ہے ماں کی، لیکن آگے اللہ نے جب حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو ماں اور باپ دونوں کا ذکر کیا کہ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ چونکہ اس عمل میں دونوں شریک ہے، اس لیے اب ایک کا ذکر کر کے دوسرے کو اس پہ قیاس کر دیا۔ حملتہ امہ کرہا، ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ پہ اس کو اٹھایا تھا، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، کسی کے پیریڈ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کم سے کم پیریڈ جو ہے وہ کیا ہے، کتنا ہے، 6 مہینے۔ اس لیے فقہاء لکھتے ہیں اس مسئلے میں اگر کسی خاتون کی ولادت، جو بچے کی اس کی ولادت ہو رہی ہے، وہ 6 ماہ سے کم ہوگی تو اس بچے کو پھر حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ 6 ماہ جو ہے یہ کم سے کم پیریڈ ہے، اس سے پہلے بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ہوگا تو وہ سمجھ لو پھر آرٹیفیشنل ہوگا، وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زنا کا ہوگا، حلال نہیں ہوگا وہ پھر۔ تو اس لیے قرآن آگے جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ حملتہ امہ کرہا، ماں نے اپنے پیٹ پہ اس کو اٹھایا ہوا تھا تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ۔ اب یہ ہر بالغ انسان جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے اور اس دور میں وہ شریک ہو گیا ہے کہ وہ شادی اس نے کر لی ہے، وہ بچوں کا باپ ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ کتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے یہ۔ فرمایا اسے جنا ہے تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کے پیٹ پہ اٹھا کے رکھنا، اور اس کے بعد جب دنیا میں وہ آتا ہے اس کو دودھ پلانا اور دودھ سے چھڑانا، یہ پورا پیریڈ جو ہے وہ قرآن ذکر کرتا ہے 30 شہرا، وہ 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال۔ تو یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ کم سے کم ہے۔ اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر دودھ پلانے کا پیریڈ جو ہے وہ 2 سال ہے۔ اب یہاں 2.5 سال کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے 6 مہینے جو ہے اس نے پیٹ پہ رکھا ہے، جو کم سے کم، تو کم سے کم 30 مہینے، 2.5 سال ماں نے یہ مشقت برداشت کی ہے۔ پہلے پیٹ پہ رکھا، اس کے بعد جب گود میں آیا تو وہ 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی۔ بچہ بیمار ہے تو اس سے زیادہ ماں تکلیف میں ہے، دنیا ساری سو رہی ہے، راتوں کو جاگ رہی ہے، کبھی اس کے کپڑے بدل رہی ہے، کبھی پخانہ صاف کر رہی ہے، کبھی پیشاب صاف کر رہی ہے، کبھی دوا پلا رہی ہے، کبھی اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ اخلاص کی انتہا ہے۔ دنیا ساری سو رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں، اگر نمائش ہوتی تو وہ دن میں کرتی، لیکن رات میں آپ دیکھیں سارے لوگ بے غم سو رہے ہیں، اور اس ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کی خدمت کر رہی ہے، یہ ماں اپنے بچے کے پیشاب اور پخانے کو صاف کر رہی ہے، یہ اسے دودھ پلا رہی ہے، یہ اسے دوا پلا رہی ہے۔ یہ ایک ماں کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ یقین مانو یہاں باپ بھی آ کے جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اسے بھی نیند آ جاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے بس میں تو جا کے سو رہا ہوں، کل مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہوگا۔ لیکن ماں وہ کبھی نہیں ایسا کرتی کہ اپنے بچے کو تکلیف میں چھوڑ کے وہ جا کے سو جائے۔ یہ الگ بات ہے آج کل کی مائیں جو ڈیوٹیاں کرتی ہے، جن کے لیے قرآن کا حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وہ فیکٹریوں میں رہ رہی ہے، وہ دفتروں میں رہ رہی ہے، وہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اور کوئی اور ان کے بچوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف یہ معاشرہ بنا ہوا ہے، طاغوتی معاشرہ ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ حالت ہے اس کی کہ یہ بچہ ہے، یہ ماں کس طرح اس کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ اپنی جوانی کو، خوب جوانی کو پہنچتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا